آج کل ایک نا ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے جس میں کوئی خاتون ہے اور انہوں نے جن سے شادی کر رکھی ہے اور باقاعدہ ویڈیو ہے کہ وہ بیٹھی ہیں اور اپنے شوہر کو سرو کر رہی ہیں، باقاعدہ کمرے میں کوئی نہیں ہے، گو تکیہ ہل رہا ہے یا باقی چیزیں ہو رہی ہیں۔ یہ پاسبلٹی ہے جن کی اور دیکھیں انسان یہ کی اس میں کیمرہ ٹرک تو ہو سکتے ہیں، کیمرہ ٹیکنالوجی کے آپ دیکھیں، پھر ہالی ووڈ کی فلمیں ساری اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ زمبی سے لے کے جتنی خطرناک فلمیں انہوں نے بنائی ہیں تو اس کو حقیقت کے انسان کی عقل کے آگے جنات کچھ نہیں کر سکتے۔ دوسری یہ ہے کہ ویڈیو چلانے کا ایک دور ہے، میں نہیں کہہ سکتا کہ جو ایک بات تو ذہن میں رکھیں، جنات جو ہیں وہ کیمرے میں آ ہی نہیں سکتے۔ میں نے بڑی میں نے اپنے جرنلزم کے دور میں نے ان کی آوازیں جو تھی ریکارڈ کرنے کی جو کوشش کی، بعد میں میرا ٹیپ ریکارڈر جو ہے وہ غائب ہو گیا، کچھ نعتیں تھی وہ کچھ ایک آدھ مجھے یاد رہ گئی ہوئی، لیکن یہ جو چیزیں ہیں نا کہ ان کو آپ کیپچر کر لیں گے یہ مشکل ہوتا ہے۔ لیکن وہ جو خاتون ہے کہ ان کے ساتھ یہ تو کوئی عامل ہی بتا سکتا ہے۔ یہاں تو ایسے بھی ہیں کہ بڑے دیدہ دلیری کے ساتھ آن کیمرہ جو ہے جنات نکال رہے ہیں، ان کی آوازیں بدل جاتی ہیں، یہ سارا کچھ ہوتا بھی ہے، لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے، ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ یہ بڑا جو ریورس ہوگا یہ سارے کا سارا، یہ جو ویڈیوز میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے نہیں سیکھی کہ جنات نکالنا کرنا، آپ صحافت میں آ گئے، آپ نے اتنی ریاضت کی، سب کچھ کیا، تو آپ کو ایک اچھے عامل کیوں نہیں بن گیا؟ آپ نے جنات سے لوگوں کو فیض کیوں نہیں کرنا شروع کیا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ پھوکے کیوں نہیں مارنی شروع کی؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم اپنے کام میں عامل نہیں ہیں؟ سر بے شک اپنی صحافت میں اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے مجھے دنیا میں بھیجا، میں صحافت میں رہتے ہوئے ہم یہاں جو جنات ہیں جو اس دنیا میں رہتے ہیں انسانوں کے روپ میں، ہم ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم ان کے جن نہیں نکالتے۔ اس جن کو نکالنے کی کیا ہے، ہم اللہ کا شکر ہے وہ بھی نکالتے ہیں، لیکن اس طرح تھوڑے ہوتے ہیں وہ کہ پھونک مارنے سے کہا۔ بات یہ ہے کہ میں نے اپنے عمل سے جو ہے، اپنے طور طریقوں سے، اپنی اخلاقیہ سے، اپنے علم سے، اپنی قوت سے، اپنے تدبر سے، جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے اور جو مجھے اللہ نے ایک راستہ دکھایا ہے، میں نے اس پہ ڈٹ کے تو میں نے امر بالمعروف کرنا ہے۔ امر بالمعروف جو ہے وہ خود یہی چیز ہے، وہ وہی کر سکتا ہے، بالکل ایسی وہ وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ نے یہ ہدایت دی ہو یا اس کے نصیب میں ہو، بے شک ایسی یا اس کے نصیب میں ہو تو وہ یہ کرتا ہے۔ تو ہم تو یہ چلتے پھرتے جو روزانہ یہاں جو جنات پھرتے ہیں، جو انسانوں کے روپ میں، جن کو نہ خدا یاد ہے، نہ اس ملک کا قانون یاد ہے، نہ کوئی انسانیت جن کو یاد ہے، جو فرعونیت کو بھی جو ہے وہ مات دے چکے ہیں، تو ان کے آگے بھی تو پھر ہم ہی کھڑے ہوتے ہیں نا۔ تو یہ تو وہ تو جنات بڑے مظلوم ہیں۔ یہ تو ایک بڑی میں سمجھتا ہوں کہ آپ جہاد کر رہے ہیں، صحیح معنی میں یہ جہاد ہے۔ تو دیکھیں ہر انسان پر جہاد اس طرح کا فرض ہے، وہ علم کی صورت میں کرے، قلم کی صورت میں کرے، یا دوسرے اشکال کی صورت میں کرے، جہاد ہوتا ہے اپنے ملک کے لیے۔ جب ہم ایک وجود کے اندر آ چکے ہیں، ہمارے فرائض ہیں، ہماری نوکریاں ہیں، ہمارے مسائل ہیں، ہمارے گھریلو معاملات ہیں، تو اس کے لیے تو ہمیں ہر وقت جو ہے یہ ایک جہاد کی کیفیت میں رہنا چاہیے۔ بالکل ایسی جو جس کے اندر یہ کیفیت نہیں ہوتی وہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔ بے شک ایسی، اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے جو یہ سارے تجربات مشاہدات کیے ہیں، اس سے آپ نے اللہ کے جنات نکالنے کا جو میں آپ کو ایک بتاؤں کہ پھر وہ کہیں گے، بہت سارے لوگ مجھ پہ آپ اعتراض کرتے ہیں، بڑے بڑے عامل حضرات بھی کہتے ہیں جی کاروبار ہمارے بند ہو جاتے ہیں، آپ لوگوں کو باتیں بتا دیں۔ دیکھیں جو باوضو رہتا ہے نا، بالکل صحیح، اس کو جن اس کو کاری نہیں سکتا، بے شک ایسی ہے، اس کے اوپر جنات اثر نہیں کر سکتے۔ تو آپ کر سکتے ہیں، یہ مردوں کے لیے تو ہو گیا، تو عورتیں کیا کریں گے؟ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے نظام میں سے گزارنا ہے کہ وہ ہر وقت پاکیزہ نہیں رہ سکتی، ٹھیک ہے؟ تو وہ کیا ہے، وہ تسبیحات پڑھیں، صحیح تسبیح کیا کریں۔ ہر عورت کو، ہر مرد کو، مسلمان کو اپنا جو ہے وہ اسم اعظم یا اپنی تسبیح جو ہے وہ کریں۔ اور میں یہ چیز ایک آپ کو میں بتاؤں، جس طرح آپ میڈیسن میں آپ خود تشخیصی منع ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جی میرے سر میں درد ہوا تو میں نے ڈسپرین کھا لینی ہے، پیناڈال کھا لینی ہے، یہ تقریباً ہر گھر کے اندر اب یہ بن گیا ہے کہ جی فلاں میڈیسن لے آئیں، فلاں میڈیسن، مجھے سر میں درد ہے، مجھے خارش ہو رہی ہے، تو یہ میڈیسن ہم کھا رہے ہوتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کسی کرونک، کسی بڑے ملٹیپل جو ڈیزیز کی طرف جا سکتے ہیں۔ اسی طرح میں نے جو پڑھا ہے اور میں نے جو سنا ہے، جو بزرگوں سے سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت میں بہت ساری جو ہے تسبیحات بھی نہ کریں۔ ہاں یہ بھی بہت ایک ترتیب میں رکھیں کہ یوٹیوب سے دیکھ کے لوگ بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں، ایک ترتیب کے ساتھ چلیں، اور اپنے جو ہے جو درود پاک ہے جو سب سے زیادہ جو آپ وہ پڑھیں، مکمل درود پاک پڑھیں، نماز میں حضوری پیدا کریں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب اللہ نے آپ کے اور اپنے درمیان رکھا ہی کچھ نہیں ہے، نماز میں آپ نماز میں نماز اللہ کے حضور کھڑے، حضور آپ کی نماز ہی تب ہوگی جب آپ کے اور اللہ سوچیں گے کچھ اور نہیں۔ اور مولا علی کا بھی فرمان ہے کہ
جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں کہ اللہ ڈائریکٹ سن رہا ہے، اور جب میرا دل کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں کہ کلام اللہ ہے اور اللہ آپ سے مخاطب ہے۔ تو یہی چیزیں، اب اس سے بڑی فارمولے کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ آپ جب اس طرف جاتے ہیں نا تو ایسے لوگوں پر کوئی جنات نہیں قابو پا سکتے۔ ہاں، آپ کو ایک اور میں بات بتاؤں، احادیث کے اندر یہ بھی بات موجود ہے کہ بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں کہ جی، لیکن اس میں اگر نیت جو ہے نا اصل میں ساری وہ آپ کو نکالتی ہے، بنیاد ہی آپ کی نیت ہے۔ بالکل۔ آپ کو میں اگر ایک بات بتانے لگوں، احادیث کے اندر بھی موجود ہے، علمی بات ہے کہ آپ جب رات کے وقت جب آپ تہجد پڑھتے ہیں یا نوافل پڑھتے ہیں یا قرآن پاک پڑھتے ہیں تو آواز بلند کر کے پڑھیں۔ اس کا یہ ہے کہ آپ کے ارد گرد جو فضا میں رہنے والے جو جنات ہوتے ہیں، جو جہاں بھی آپ رہتے ہیں، وہ جو فضا میں رہتے ہیں وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں، وہ سنتے ہیں۔ بے شک سنتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، اب جب وہ سنتے ہیں تو ملاقاتیں بھی کر لیتے ہیں، لیکن تہجد تو پھر جو پڑھنے والا پڑھتا ہے نا، پھر جو تہجد جس کی کیفیات ہوتی ہے وہی پڑھتا ہے۔ باقی جس کو اللہ توفیق دے، جس کو اللہ تعالیٰ اس کا اذن دے، جس کے معاملات اللہ سلجھا دے، اور یہ چیزیں مل جاتی ہیں، یہ راستے میں پڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ جنات خود جنات نے جو علم حاصل کیا وہ انسانوں سے حاصل کیا ہے، قرآن و احادیث کا جو ہے انسانوں سے حاصل کیا نا، انبیاء سے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع آپ دیکھیں انسانوں سے سیکھا نا۔ بعد میں آپ دیکھ لیں مدارس کے اندر آ کے جو پڑھتے رہے ہیں وہ پڑھ کے جاتے کہاں رہے ہیں، وہ آگے جا کے سکھاتے رہے ہیں، آگے سکھاتے۔ اگر ایک جن کی عمر 1000 سال ہے، 500 سال ہے، جو اس کی عمر 5000 سال ہے، تو اس نے کتنے علوم سیکھے ہوں گے؟ بے شمار زبانیں، جیسے آپ نے بتایا کہ 80 زبانیں۔ دیکھیں بہت ساری چیزیں جو ہے نا ہمیں تحقیق کی ضرورت ہے، بالکل، اور اسپرچول جو ریسرچ ہے اس پر ضرورت ہے۔ یورپ میں شروع ہو چکی ہے، بہت تیزی سے ہو رہی ہے، ہمارے ہاں ریسرچ نہیں کی جائی، ہم ابھی تک وہم اور اپنے چھوٹے چھوٹے جو ہے جن اور گھروں کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں، جو پھنسے ہوئے ہیں۔ دیکھیں جنات جو ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ گھروں میں بھی رہتے ہیں، ہوا میں بھی رہتے ہیں، اس میں اور بیران میں گھر میں رہتے ہیں، مختلف مقامات پر جو ہے چیز جو رہتی ہے، لیکن جس گھر کے اندر اذان ہوتی ہے وہاں پر گھر والے جو ہوتے ہیں وہ محفوظ رہتے ہیں۔ قرآن پڑھا جاتا ہے، بالکل، قرآن پاک پڑھیں، آپ نماز پڑھیں اور اذان دیں۔ جن کو وہم ہو جائے کہ ہمارے گھر میں، وہ اذان دے لیا کریں۔ اور ویسے بھی اب تو اذان ویسے بھی آپ کے گھروں تک آ جاتی ہے اسپیکر کی وجہ سے، قریب ہے آواز۔ آپ کے صرف آپ نے اپنے آپ کو مطمئن کرنا ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے اپنی عرضی پیش کر دی ہے، اذان بھی ہو گئی ہے، تو یہ چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اس کے باوجود اگر انسان نہیں نا ٹھیک ہو رہا تو وہ پھر سیکیٹرسٹ کو اس کو ملنا چاہیے۔ یہ میں طنز نہیں کر رہا، یہ حقیقت ہے، یہ کسی ایسے بندے سے ملنا چاہیے جو ان علوم یا روحانی طور پر یا نفسیاتی طور پر اپنے علم کا ماہر ہوتا ہے، آپ اس سے مل لیں تاکہ آپ ایک کوالٹی لائف گزار سکیں۔ بالکل، کوالٹی لائف گزارنے کے لیے ہم سارے کے ساری یہ جدوجہد کرتے ہیں جی، ہم ان الجھنوں سے نکلیں، تو یہ ساری چیزیں ممکن ہیں۔ سر یہ تو تمام تر آپ کی مشاہدات، ریاضات اور آپ کی سچی حقیقت کے اوپر داستانیں ہو گئیں۔ ابھی آج کی نشست میں بہت ساری یہ بھی چیزیں ادھوری ہیں۔ میں نے آپ سے بھی بہت ساری چیزیں پوچھنی تھی۔ میں نے پوچھنا تھا کہ جو گھروں میں کیل کیا جاتا ہے اس طرح کے اثرات سے بچنے کے لیے، اس کا کیا مت ہے اور اس کی کیا ریالٹی ہے۔ میں نے یہ پوچھنا تھا آپ سے کہ جو لیمو کاٹ دیا جاتا ہے کوئی جنات کے لیے، کوئی عمل ہوتا ہے لیمن کا، وہ میں نے آپ سے چیزیں ڈسکس کرنی، یہ وہ آپ ڈسکس بعد میں کسی پروگرام میں کر لیں گے۔ لیکن آپ کو میں بتا دوں کہ جنات جو ہیں وہ بعض پودوں سے ڈرتے ہیں۔ جس گھر کے اندر لیمو کا پودا ہوتا ہے نا، وہاں جنات نہیں رہتے ہیں۔ یہ بڑی ایک، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اس کے بعد میں نے مختلف پوچھا ہوا ہے ان سے، یہ بابا جی نے تو نہیں آپ کو، بابا جی کے بعد بھی کئی بابا جی، اچھا وہ میں نے یہ پوچھی ہوئی ہے، بڑے بڑے عاملوں سے پوچھا ہے کہ وہ لیمو نچوڑتے ہیں، بالکل کرتے ہیں، لیمو نچوڑ کر جو ہے نا یہ عمل ایک کرتے ہیں۔ یہ مختلف دیکھیں، یہ ایک فن ہے، اس کو اس چیز کو فن میں بھی رکھیں ہم نا، صحیح ہنر ہے جو تپسیا کے بعد بندہ حاصل کر لیتا ہے، اور ہنر تو وہی حاصل کرتا ہے جس کے اندر سے کوئی چیز نکل نہیں ہوتی ہے، بالکل جو اپنا وجود کو رکھتی ہو نا، اسی کا پھر ہنر جو ہے وہ آپ آزماتے ہیں۔ تو یہ وائے کہ لیمو کی وجہ سے وہ کر جاتے ہیں۔ اس کے جنات کے کچھ اپنے اس میں، جیسے انسانوں کو بہت ساری چیزوں سے الرجی ہوتی ہے نا، جنات کو لیمو سے ہوتی ہے۔ تو میں نے ایک دفعہ، میں آپ کو واقعہ سنا، میں نے بابا جی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، میں ان کو چائے بھی پلا دیتا تھا، اچھا آئس کریم بھی کھلاتا تھا، مینگو بھی کھلاتا تھا۔ تو گرمیوں کے دن تھے تو میں نے نا شکنجی بنائی،
میں نے کہا جی آپ کو آج شکنجی پلاتی ہے لیمو، تو ایک دم ہڑبڑا کہتے ہیں نا بالکل ہمارے قریب بھی نہ لانا، یہ ہم نہیں پی سکتے، یہ بالکل نہیں پی سکتے. تو ابھی میری تحقیق جاری ہے، بہت ساری چیزیں ان کے آتشی ایلیمنٹ کی وجہ سے ہے یا کیا ہے. ہاں لیکن میں نے تو اسے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شکنجبین پیتا ہے تو پھر تو جنات اس پر ابھی اٹیک نہیں کر سکتے.